نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار جان کائنات اصل کائنات روح کائنات باعث تخلیق کائنات منبع کمالات بہار کائنات سیاح لا مکان سید مرسلان شہنشاہ کون و مکان شاہ خوبہ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافع روز جزا حبیب خدا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین پرائم کینیڈا ٹی وی پروگرام صدائے حق، غالب حسین اکبر جامعہ مسجد نور مدینہ مونٹریال کینیڈا آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک آدھ دن کے بعد ماہ ذیشان ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس سلسلہ میں جو پرائم کینیڈا ٹی وی کے آنر ہیں سید مختار شاہ صاحب، انہوں نے ریکارڈنگ کے سلسلے میں کہا جو میں حاضر ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے۔ ماہ رمضان شہر رمضان قرآن مجید فرقان حمید میں اس مہینے کا تعارف کروایا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، قرآن کریم نازل کیا گیا۔ سامعین اہل اسلام، آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے لوح محفوظ سے جتنا اللہ پاک نے چاہا، جو اوامر نواہی تھے یا اسباب تھے، جتنا خداوند قدوس بہتر چاہتے تھے، جبریل علیہ السلام کو فرمایا، حکم کرتے بھی یہ وحی لے جاؤ اور میرے محبوب علیہ السلام تک میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ ماہ رمضان ماہ ذیشان میں اور پھر لیلۃ القدر کی رات میں 24 رمضان المبارک اس میں اس کا نزول ہوتا ہے، جو پہلی وحی آئی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات طیبات۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، نازل کیا گیا، یعنی قرآن کی عظمت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کی عظمت کتابوں میں اس طرح ہے جس طرح اللہ پاک کی فضیلت اپنی مخلوق پہ ہے۔ سید القطب جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو اول تاخر کہ سوائے ماہ رمضان کے بقیہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام نہیں ملتا، اور کتنی شان ہے اس مہینے کی کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ جس طرح خواتین میں بڑی بڑی شان والی ہیں، بڑی بڑی عظمت والی ہیں، لیکن نام صرف حضرت مریم کا آیا ہے، اور صحابہ سارے بڑی عظمت والے ہیں۔ ہر صحابی
دنیا کے سارے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس دور میں بے لگام لوگ صحابہ کبار علیہم رضوان بالخصوص خلفائے راشدین پہ تبرہ کرتے، شرماتے نہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہم کام کیا کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس لیے پھر یہ اس دور میں عام یہ نعرہ معروف ہوا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ جنتی لوگوں کو جو نعوذ باللہ تبرہ کرے یا ان کی غیبت کرے، خود سوچو کہ وہ کہاں جائے گا، جنت میں جانے والی بات نہیں۔ خیر توجہ فرمائیں، صرف ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام پاک قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا یہ ماہ ذی شان بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ چاند ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، بڑی ہی توجہ سے آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ اور ہم یہ نیت کر لیں کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک، زیادہ سے زیادہ نوافل، زیادہ سے زیادہ درود شریف، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کمر بستہ ہو جائے، اور زیادہ یہ بات کریں۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ اعتکاف، لیلۃ القدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں اعتکاف کرتا ہے اس کو اتنا ثواب گویا 2 حج اور 2 عمرے اس نے کیے۔ تو آخری عشرے میں سنت اعتکاف یہ کرنا چاہیے۔ پھر لیلۃ القدر، 1000 مہینے سے بہتر رات، وہ اس ماہ ذی شان میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور جبریل امین فرشتوں کے گروہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ہر بندہ جو کھڑا ہو گیا بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے مصافحہ جبریل کا ہو جاتا ہے اس بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس ماہ ذی شان میں، ماہ رمضان میں، اللہ پاک اپنے بندوں پہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ کرم فرماتا ہے۔ برادران گرامی قدر، انسان گناہگار ہے، کیونکہ صرف انبیاء کرام کی ذات معصوم ہے، باقی نیک ہستیاں صحابہ والے بیت طہار یہ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان کے علاوہ کسی سے بھی جب کوئی بھی گناہ ہو تو وہ توبہ کرے، اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں سارے بندے کو کافر یا مسلمان سارے کے سارے ہیں تو اللہ پاک کے بنائے ہوئے نا، سب کو پیدا تو اللہ پاک نے کیا ہے، لیکن جب کافر مسلمان ہوتا ہے نا، دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے پہلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان توبہ کرتا ہے نا، گناہ گار ہے، اپنے آپ کو اس کو احساس ہو گیا میں نے غلط کام کیا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات۔ رب العالمین جل وعلا کی یہ شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ اگر گناہ کا خیال کرے یا ارادہ کرے تو اس کا گناہ لکھنا نہیں، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے ذمہ صرف ایک گناہ لکھنا۔ لیکن اگر میرے محبوب کا امتی نیکی کا ارادہ کرے، وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کرنے سے پہلے ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ کوئی نیکی کر لے تو پھر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ اللہ چاہے تو اور بھی زیادہ کر دیتا ہے،
वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे कौन पूछने वाला, जल्ला वहदहु ला शरीक। तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इस माह ज़ीशान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। देखिए अल्लाह पाक की बारगाह में जब बंदा ताइब होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलता है, तो हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस चेहरे पर जन्नम की आग का राम है जिस पर खौफ खुदा से आंसू बह निकले और हम अल्लाह पाक के सामने रोया करें। लोगों को मुस्कुरा आगे मिलना चाहिए। आदमी रोता हो मेरे लोग पसंद नहीं करते, तो इस तरह अल्लाह के बारगाह में रोना चाहिए। अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। सरकार की सारी उम्मत रमज़ान मुबारक का सदका जन्नत में जाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 लोगों को ये कहा कि खुदा की रहमत से दूर हों, तो जबरील ने आमीन कहा। उनमें एक, जिसका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, एक उनमें वो जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। अल्लाह याज़ु बिल्लाहि ताला, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। हम इतनी ज़्यादा इबादत करें इस महीने में कि बकिया जो 11 महीने हैं ना, इनका इतना असर रहे कि शैतान हमारे करीब ना आए। अब आए कि मैं आपको अपने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ हदीसें सुनाता हूँ। ये मिशकात शरीफ मेरे सामने है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह ज़ीशान के बारे में क्या इरशाद फरमाया, बड़ो ही तवज्जो से समात फरमाएं, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बात है ना, ये बात बरहक है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, ये बात सच्ची है और आला भी है, क्योंकि अल्लाह पाक के इज़्न के बगैर तो सरकार कलाम नहीं फरमाते। अब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरातुल जिन व गुल्लिक़त अबवाबुन नार फलम युफ्तह मिनहा बाबुन व फुतिहत अबवाबुल जहन्नम फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन। कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो जितने सरकश शयातीन हैं, सरकश जिन शयातीन, इनको जकड़ दिया जाता है और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाजे सारे खुल जाते हैं, इनमें कोई बंद नहीं होता। व युनादी मुनाद, एक आवाज देने वाला आवाज देता है, या बाग़ियल खैर, ए खैर के तलबगार, अक़बिल, आगे बढ़। व या बाग़िय शर, और ए बुराई के तलबगार, अक़सिर, बाज आ जा। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह के लिए जन्नम से आज़ाद करदा लोग हैं ये हर रात। सरकार फरमाया ज़ालिका कुल्ला लैलतिन, हर रात ये आवाज़ आती है। देखें कि जब शयातीन जकड़ दिए गए, जन्नतों के दरवाजे खुल गए, दोज़ख के दरवाजे बंद हो गए, अब उम्मत को चाहिए कि वो बकसरत मस्जिद का रजू करें, अल्लाह के घरों को आबाद करें और अपनी कब्र और अशर को मंजिलें आसान करें, अल्लाह को राज़ी करके। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी उसको बोलते हैं कि नबी पाक फरमाए, अल्लाह पाक फरमाता है कि इल्ला सौमु फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े की जज़ा हूँ। यानी कोई भी अमल करो नेकी मिलेगी, लेकिन रोज़ा जो है इससे अल्लाह ताला मिल जाएगा, क्योंकि रोज़ा खुदा के लिए होता है। देखिए, आदमी जब अकेला हो ना, उसे ये ख्वाहिश पैदा हो कि मैं पानी पीऊँ, खाना खाऊं या नफसानी ख्वाहिशात करीब जाऊं, उसे कोई भी नहीं देख रहा होता,
اس کے دل میں اپنے رب کی یاد آتی ہے، خوف آتا ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہوت والے کام اور کھانا پینا کیونکہ بندہ میرے لیے چھوڑتا ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، خدا کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، صاف ظاہر کو بخشش کی ہے، گناہ کی معافی کی ہے۔ اور دوسری when he will meet with his Lord، جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو سیکنڈ گڈ نیوز اسے تب مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے، جو سمیل ہے، اللہ پاک کے ہاں یہ کستوری سے زیادہ خوشبو والی ہے۔ دیکھیں برادران اسلام، اہل اسلام مسلمان، کہ صبح آپ نصیری کے وقت اس سے پہلے ٹوتھ برش بھی کر لیں، مسواک کریں، لیکن روزے کے دوران مسواک آپ نے ٹوتھ برش نہیں کرنا، کیونکہ اس کا گلے میں اثر اتر جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک کریں، لیکن اگر نہیں بھی کرتے مسواک تو جو منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی اور کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار سے اتنا پیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کے احترام کا نہیں پتہ، اسی طرح جھوٹ، غیبت، بدکاری، بدعملی، حرام خوری، وعدہ خلافی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، پورا سال اللہ کے فرشتے اس بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر وہ مر گیا تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کمر بستہ ہو جائے گی، گناہوں سے منہ موڑ لیں اور نیکی کی طرف رجوع کریں۔ پھر اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک تراویح کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، اکیلے کثرت سنیں اور سنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ عرض کرے گا یا اللہ اس بندے کو میں نے روکے رکھا کھانے سے، نفسانی خواہشات سے پورا دن، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، یا اللہ رات کو میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو زیادہ تلاوت، کیونکہ ماہ رمضان مبارک اور تلاوت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جبریل علیہ السلام آتے اور نبی پاک کے قرآن پاک سے دور کرتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سناتے، اور جبریل امین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، یدارس القرآن، جس کو قرآن کا دور کہتے ہیں۔ آج بھی حفاظ کرام اس کا رمضان میں اس سے پہلے دور شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور نماز تراویح کی برکت سے قرآن پاک کی جو منزل ہے یہ محفوظ رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے ہاں نماز تراویح نہیں، ان کے ہاں حافظ قرآن بھی نہیں ملتے، اگر کوئی کرے گا بھی اس کو بھول جائے گا، کیونکہ بہترین یہ ذریعہ ہے
قرآن پاک یاد رکھنے کا کہ نماز تراویح میں سنائیں تاکہ یاد رہے۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کو ترتیب دیا کہ ویسے تو سرکار کی یہ سنت ہے نا، اس پر صحابہ کا یہ اجماع ہو چکا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو لہٰذا اس کا انکار جو ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اور صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر یہ اجماع ہوا۔ موطا امام مالک، ترمذی شریف اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے افسوس ہے کہ مسلمان ہر بات میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ بھائی اگر کسی کا دل نہ بھی مانے تو کم سے کم اپنی زبان پہ تو پرہیز کیا کرے۔ ایک چیز ترمذی میں لکھی ہے، موطا امام مالک میں لکھی ہے، اور بھی دیسی کتابوں میں لکھی ہے، تو اس کا انکار کرنا، پھر برسر ممبر کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کے بندو، تمہیں جو پڑھتے تمہیں مبارک، لیکن جو زیادہ عمل کرتے ہیں ان کو تو زیادہ عمل کرنے دو۔ اور صحابہ کے دور سے لے کر 1450 سال گزر گئے، آج تک حرمین شریفین میں یہ نماز تراویح، دیگر بھی جو مساجد ہیں ان میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے، لیکن کچھ دیر سے شاید چھوٹی جو مسجدیں ان میں یہ کم بھی ہو۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ ہے۔ خود سوچیں کہ جس کو نبی پاک عظمت والا مبارک فرمائے، کتنی برکت اس میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہوگی۔ کیونکہ ساری حدیث میں سناؤں گا، حدیث بڑی لمبی ہے، اس میں بیچ بیچ کو چند باتیں سناتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اس میں ایک نفل ادا کرے گا ماہ رمضان مبارک میں، اسے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے کسی اور مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہے، یعنی فرض جتنا ثواب ہے۔ اور جو ایک فرض ادا کرے گا اسے 70 فرائض جتنا ثواب ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھیں صبر یعنی کھانے پینے سے صبر، نفسانی خواہشات سے صبر، زبان کی غیبت سے صبر، گالی گلوچ سے صبر، شرم و حیا آنکھوں کا صبر۔ تو جب یہ سارے صبر کر لے گا تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، واللہ یحب الصابرین، صبر والوں کو سے میں پیار کرتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اگر سر اتر جائے تو جسم گیا، صبر گیا تو ایمان گیا۔ تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، یہ مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے دودھ کے گھونٹ سے یا او تمرت یا کھجور سے، اور شربت من ماء، یا پانی کے گھونٹ سے ہی روزہ افطار کسی کا کرواتا ہے، فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے روزے دار کو کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ حتی یدخل الجنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، وہ پیاسا نہیں ہوگا، یعنی اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرا عشرہ بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ برادران گرامی قدر، ایک حدیث میں چند باتیں میں نے کوئی گوش گزار کی، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی منائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال خوشیاں عطا کرتا ہے، اور جو جانے کا غم منائے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو غموں سے دور رکھتا ہے۔ تو اس لیے کہ آنے کی خوشی اور جانے کا غم یہ کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں کہ روزے کی حالت میں تقویٰ نہ ہونا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں تقوی ظاہر و باطن کا پاک ہو جانا، صاف ہو جانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ سامعین، اگر آدمی کپڑے بڑے ستھرے پہنتا ہے، اعلیٰ قسم کی خوشبو بھی لگائی ہے، لیکن بندے کا جسم پاک نہیں، وضو نہیں ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ہم کھانا پینا چھوڑ بھی دیں، لیکن ہم غلط کام نہ چھوڑیں، ہمارا دل صاف نہیں ہے، تو کیا ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ ہم چہرہ صاف کرتے ہیں، دیکھیں جب باہر نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں یا کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، تو ہم چہرے کو کتنا صاف کرتے ہیں، بار بار شیشہ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح کنگا لے کے سامنے شیشے کھڑے ہوتے جیسے یہ شیشہ ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ خیر چلو، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ چہرہ لوگوں کے سامنے آنا ہوتا ہے، اس کو سنوارتے اس پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی برا نہ لگے۔ یار چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جس میں لوگوں کی نظر ہوتی ہے، اتنی محنت کرتے ہو اس پر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تو اللہ ہمارا دل ہمارا کتنا پاکیزہ ہے، کتنا پاک ہے، ہم رب کو کیا دکھا رہے ہیں؟ تو رمضان کا مہینہ میں تقوی کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے رات کو قیام کیا رمضان مبارک میں، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزے سے ایک نور بن جاتا ہے، جب آدمی غیبت سے، جھوٹ سے، تمام گناہوں سے ہم کو بچا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا باطن روشن فرما دیتا ہے، پھر یہی نورانیت اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں ایک بار آپ قرآن کریم پڑھیں تو 70 قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جو دیکھیں اولیاء اللہ تھے، آج وہ چیز نہیں نظر آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج شاید ہم تبلیغ کرتے ہیں تو ہمارا عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے سے کہ اپنی جو تنہائیاں ہیں ان کو پاکیزہ کرو۔ تو اولیاء نبی علیہ السلام کی امت کے ایسے بھی اولیاء گزرے جنہیں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کس سے کیا۔ آج ان کی قبروں کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں، یعنی ہندو سکھ بھی ان کی قبروں کا احترام کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن اپنے کلمہ پڑھنے والے حد درجے کی غلیظ زبان استعمال کریں گے اولیاء اللہ کے مزارات کے بارے میں۔ یار وہ ہندو سکھ دیکھو، غیر مسلم ہو کے مسلمانوں کے اولیاء کا احترام کرتے ہیں، لیکن تم کلمہ پڑھ کے تمہاری زبانیں کیا ہیں کہ یہ شرک ہے؟ کس پاگل کے بچے نے تمہیں بولا ہے اولیاء اللہ کے مزار شرک ہے؟ وہاں تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں تو دن رات اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی غلط کام کرے، اس آدمی کی پرسنل ذاتی غلطی ہے، عقیدہ عوام کا نہیں ہوتا، عقیدہ علماء کا ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بات علم ہے تو علماء اہل سنت سے عقیدہ پوچھا کرے کہ مزارات کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بتلایا جائے گا۔ بلکہ فتاوی رضویہ یہ پیچھے پڑا ہوا ہے، سامنے کو نظر آ رہا ہے، مجددین و ملت امام اہل سنت الشاہ عبد الرزاق خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، اس میں لکھا ہے کہ 11 ہاتھ پیچھے رہا جائے اولیاء اللہ کی قبر سے، کیونکہ ولی اللہ تصور فرماتے ہیں تو کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے قرآن ان کو روح کو ثواب کیا جائے، ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگی جائے۔ بتائیں اس میں کون سا شرک ہے؟ تو اس لیے کہ جاہل عوام کو ہم نے اصلاح کرنی ہے، اگر ہم فتوے اتنے بھاری لگا دیں گے تو کون ہمارے قریب آئے گا؟ تو خواجہ غریب نواز حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گئے ہندوستان میں، انڈیا میں گئے، اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، تو ایک ہندو جوگی آیا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا۔ ہندو جوگی وہ بھی بڑا تنہائی میں کچھ ذکر کرتا تھا، کتابوں میں آتا اس کا لطیفہ نفس جو ہے نا یہ بیدار تھا۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا، جو بھی محنت کرے اللہ اس کو کچھ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، کہ جو بندہ سامنے آتا ہے وہ بتلا دیتا ہے کہ تیرے اندر تیرے دل کی بات کیا ہے، تیرے اندر کیا ہے، یہ اس کے اندر اس کو یہ مل گئی یہ چیز۔
حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آیا تو سامنے بیٹھا نا، تو کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتا، پھر پیچھے آتا پھر آتا. آپ نے فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے حسن، ہے تو انسان لیکن تیرے اندر سارا نور ہی نور ہے، یہ نور سے بھرا ہوا ہے، صرف تیرے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہے، باقی تیرا سارا باطن نور سے بھرا ہوا ہے. خواجہ غریب نواز مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لینا تو وہ میرا نقطہ جو ہے نا سیاہ نقطہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کہتا میں کلمہ پڑھوں اور نقطہ تمہارے دل سے صاف ہو جائے؟ فرمایا ہاں، اگر میرے کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اس کی زبان پہ کلمہ جب جاری فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو خواجہ غریب نواز کو دیکھا تو وہ سیاہ نقطہ بھی غائب ہو گیا. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضور یہ تو بتلاؤ یہ مسئلہ کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تو آئینے کے سامنے تھا، شیشے کے سامنے تھا، وہ جو سیاہ نقطہ تھا نا وہ تیرا کفر تمہیں نظر آ رہا تھا، اب تو مسلمان ہو گیا، تیرا کفر مٹ گیا ہے، شیشے کے سامنے تو اپنا کفر دیکھ رہا تھا. یہ تھے ہمارے وہ اولیاء اللہ جن کی تنہائیاں ظاہر و باطن بڑے پکیزہ تھے. آج تو جو اولیاء اللہ کے مسند بیٹھے ہیں، اب سوشل میڈیا کا آ گیا دور، بعد مشرق تا مغرب ایک سیکنڈ میں گھومتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی، کوئی کیا مری یا اسلام آباد کے کوئی پیر صاحب ہیں، کاظمی صاحب کیا نام ہے ان کا، یار شرم کرو کچھ، تم کن بزرگوں کی مسند بیٹھے ہوئے اور پھر تم سادات سے تعلق رکھتے ہو، اور تمہاری میں نے وہ سارا دیکھا، تمہاری حرکات و سکنہ کتنی غلطی. اس کے علاوہ کتنے ایسے بے شمار لوگ، ایسے لوگ بھی میڈیا والوں نے پکڑے کہ جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی اور لوگوں کے پیر بھر کے داڑھی بڑی بڑی کر لی، اوپر مال لے لیا سرخ رنگ کا، داڑھی کو مہندی لگا لی، سرما ڈال لیا، ارے پیر صاحب چہرے سے بڑا نور آیا ہے تو لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو یہ جس طرح یہ ہر جیل سازی کے آپریشن ہو رہے ہیں نا پاکستان میں، کوئی اس طرح جیلی پیروں کے آپریشن کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا ہی بعد میں پیر بنے، نہیں، اگر مقام ولایت کسی مرید کو اللہ تعالیٰ عطا کر وہ بیٹھ جائیں. لیکن یہ جو بیٹھ کے کافی جگہوں پر بے عملی کے اڈے، بدماشی کے اڈے، عیاشی کے اڈے جو بنے ہوئے ہیں، ان کو بے شک حکومت ختم کرے. اس میں علماء اہل سنت انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، مشائخ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اس میں، کیونکہ ہم کسی بھی ہر وہ عمل جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو ہم اس کے کسی بھی طرح سے حامی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پاک نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند قدوس ماہ رمضان ماہ ذیشان قیامت آمد ہے، نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.